کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے بھی بڑے بڑے کام لیے ہیں؟ ان میں سے ایک جانور ایسا ہے جس نے انسان کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ ایک جانور ایسا ہے جو پوری قوم کی مسلمان ہونے کا سبب بن گیا تھا، اور ان میں سے ہی ایک جانور ایسا ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ بدل دیا تھا، اور ان میں سے ایک جانور ایسا ہے جس نے خانہ کعبہ کو گرانے سے انکار کر دیا تھا۔ آئیے ان سب جانوروں کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ وہ جانور جو پوری قوم کے مسلمان ہونے کا سبب بن گیا تھا وہ ایک ہدہد ہے، اور وہ جانور جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ بدل دیا تھا وہ ایک چونٹی ہے، اور وہ جانور جس نے انسان کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا وہ ایک کوا ہے۔ آئیے اس واقعے کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنی پیٹھ پر لادتے پھیرتا رہا۔ اس نے دیکھا دو کوے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور اپنے پنجوں سے زمین کھود کر ایک گڈھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں اپنی بھائی کی لاش کو دفن کر دیا، اور اس طرح ایک انسان کو ایک کوے نے دفن کرنے کا ہنر سکھایا۔ اور وہ جانور جس نے خانہ کعبہ کو گرانے سے انکار کر دیا تھا وہ ایک ہاتھی تھا۔ آئیے اس واقعے کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ یمن و جبشہ کا بادشاہ ابرہ تھا۔ اس نے شہر سنا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے سنا میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہی حج کا میلہ ہوا کرے۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت شک گزری، چنانچہ قریش کے قبیلے بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر سنا کا سفر کیا اور ابرہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب پاخانہ کر دیا اور اس کے در دیوار کو نجات سے آلودہ کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابرہ بادشاہ کو بہت تیش آیا اور اس نے خانہ کعبہ کو ڈال دینے کی قسم کھا لی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیشرو ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ صبح ہوتے ہی ابرہ نے اپنے لشکروں کو لے کر خانہ کعبہ پر دعویٰ بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیشرو محمود جو سب سے بڑا ہاتھی تھا وہ کعبے کی طرف نہ چلا، جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مگر کعبہ مکرمہ کی طرف جب بھی اس کو چلاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندری جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلیوں کے اس لشکر نے ابرہ کی فوجوں پر اس زور کی سنگ باری کی کہ ابرہ کی فوج ڈر کے مارے بھاگنے لگی۔ اور یہی تھا وہ جانور جس نے خانہ کعبہ کو گرانے سے انکار کر دیا تھا۔ اسلامک دنیا سے واقف ہونے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ ویڈیو اپنے باقی دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان جانوروں کے بارے میں جان سکیں۔